لاہور میں داتا دربار کے قریب کھلے مین ہول سیوریج میں ماں بیٹی کے گرنے کا دلخراش واقعہ 24 سالہ سعدیہ کی لاش آؤٹ فال روڈ پر سیوریج لائن سے مل گئی ہے۔ 10 ماہ کی بچی کی لاش 17 گھنٹے بعد مل گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے خلاف بھرپور ایکشن کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور ماں اور بچی کے واقعے پر شدید رنجیدہ ہیں۔ ایک ماں کا دکھ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آئی اور بچی اور اس کی ماں کی تلاش جاری تھی۔ ابھی یہ تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ لاہور میں داتا دربار کے قریب کھلے سیوریج مین ہال میں ماں بیٹی کے گرنے کا دلخراش واقعہ سامنے آیا تو 24 سالہ سعدیہ کی لاش آؤٹ فال روڈ پر سیوریج لائن سے ملی۔ اسی حوالے سے ڈیٹیلز شیئر کریں گے ہمارے نمائندے عابد چودھری۔ عابد بتائیے گا سرچ آپریشن جاری رہا اوورآل، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا اس بارے میں بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ کا علاقہ باٹی گیٹ ہے، جہاں پر داتا دربار سلام کرنے آئی فیملی جو ہے وہ داتا دربار سے جیسے باہر نکلی تو اس دوران 24 سالہ خاتون سعدیہ جو کہ اپنی بیٹی کے ہمراہ تھی، وہ اچانک ہی بیٹی جو ہے اس کی کھلے مین ہول میں گر گئی، جس کو بچانے کی کوشش میں خاتون جو ہے خود ہی مین ہول میں گر گئی تھی، جس کی لاش رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ آؤٹ فال روڈ سے برآمد ہوئی تھی، اور ابھی 17 گھنٹے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو 10 ماہ کی بچی تھی اس کی لاش جو ہے وہ بھی سگیاں کے قریب سیوری لائن سے برآمد کر دی گئی ہے۔ اس وقت ریسکیو کی جانب سے تقریباً 17 گھنٹے سے مسلسل جو ہے ریسکیو آپریشن جاری تھا، اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی اس پر نوٹس دیا گیا تھا، جبکہ ٹیپا اور ایل ڈی اے کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ان کو فوری طور پر معطل کر کے ایک تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، جو کہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کس افسران کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ دوسری جانب جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ تو جو تعمیراتی کاموں کی سائٹ ہے وہاں پر کوئی بیریئر لگائے گئے، نہ کوئی کناتے لگائیں گے، اور نہ ہی جو مین ہول ہیں ان کو بند کیا گیا تھا، نہ ان پر کوئی ڈھکن لگائے گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب جو متاثرہ خاتون کا جو شوہر تھا وہ بھی امدادی کارروائی میں مصروف تھا ریسکیو کو ہمراہ، لیکن پولیس کی جانب سے اس کو حراست میں لے لیا گیا اور رات 2 بجے کے قریب اس کو چھوڑا گیا ہے۔ پولیس نے جو خاتون کی لاش جو کہ رات 12 بجے ملی تھی اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے میں منتقل کر دیا تھا، اور ابھی بھی بچی جو ہے اس کی ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے میں منتقل کی جائے گی۔ دوسری جانب پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر درخواست موصول ہوئی تو مقدمہ درج کیا جائے گا، لیکن متاثرہ خاندان کی جانب سے باٹی گیٹ تھانے میں اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی گئی ہے، لیکن تاحال مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اچھا عابد، 2-3 چیزیں سامنے آئیں، جس میں ایک تو یہ بیان سامنے آیا کہ مین ہول میں پانی بہت کم ہوتا ہے اور جاں بحق ہونے کی کوئی اس میں ایسی صورتحال پیدا ہو ہی نہیں سکتی، تو اس بیان کا کیا ہوا؟ اس کے علاوہ گزشتہ ماہ ایسا ہی واقعہ کراچی میں پیش آیا تھا جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے سخت ایکشن لیا تھا، حالانکہ تب تک یہاں کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مین ہول لگائے جائیں اور ایسی کوئی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی تمام احتیاطی کام مکمل کر لیے جانے چاہیے، تو پھر وہ ان احکامات کا کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ گزشتہ 2-3 روز پہلے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک میڈیا ٹاک کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے جن علاقوں میں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، سیوری لائن بچھائی جا رہی ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں یا کوئی اور تعمیراتی کام ہو رہا ہے تو وہاں پر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن 2 دن بعد ہی جو ہے وہ کیس جو ہے آپ کے سامنے کہ داتا دربار کے بالکل سامنے جہاں پر پرندہ مارکیٹ کو گرا کر یہاں پر پارکنگ پلازا بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو سیوری لائن یہاں پہ بچھائی کی تھی، مین ہول جو ہے وہ بنائے گئے تھے، اور ریسکیو کے اس والے سے کہنا ہے کہ مین ہول میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اس قدر تیز تھا کہ 2.5 کلومیٹر بعد جا کے جو خاتون ہے اس کی لاش برآمد ہوئی، اور تقریباً 3 کلومیٹر بعد جا کے یہ 9 ماہ کی بچی جو ہے اس کی لاش برآمد ہو رہی ہے۔ البتہ سنگین غفلت جو ہے وہ ایل ڈی اے افسران، ٹیپا افسران اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے سامنے آ رہی ہے کہ نہ تو کسی کھلے مین ہول کو بند کیا گیا، نہ اس کو ڈھانپا گیا، نہ کور کیا گیا، نہ بیریئر لگایا گیا اور نہ ہی کناتے لگائے گی۔ لیکن جیسے ہی گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو اس کے بعد تمام انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آ گئی۔ ابھی نئے گٹروں کے ڈھکن جو ہیں، مین ہول کے ڈھکن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیریئر جو ہیں اور کناتے جو ہیں مکمل طور پر یہاں پر لگا دی گئے، لیکن جو 2 انسانی جانیں ضائع ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو متعلقہ افسران ہیں انہیں فوری طور پر معطل کیا گیا، ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی کہ وہ فائنڈنگ دیں گی کہ کن افسران کی جانب سے جو واقعے میں جو ہے ان کی غفلت سامنے آئی۔ ابھی تک تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے کوئی حقائق جو ہیں وہ سامنے نہیں لائے گئے، اور اسی دوران 17 گھنٹے بعد بچی جو ہے اس کی لاش بھی برآمد ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقاتی ٹیم کیا فیصلہ کرتی ہے، اور دوسری جانب تاحال اس واقعے کا مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا۔ اچھا عابد، ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ روز جو متاثرہ خاندان ہے، جس خاتون کی ہلاکت ہوئی ہے،
اس کے خاوند کو بھی اریسٹ کیا گیا اور انہیں تھانے میں بٹھایا گیا، اس پر بھی جو اہل خانہ ہے ان کی جانب سے کوئی احتجاج یا ان کی جانب سے اس چیز کو ناپسند کیا گیا، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، جو متاثرہ خاندان تھا وہ پہلے ہی پریشانی کا شکار تھا. ایک تو اس کی بیوی اور دوسرا 9 ماہ کی بیٹی جو ہے وہ کھلے مین ہول میں گر گئی. اطلاع دی گئی، ریسکیو پہنچی، پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی. اس دوران جو شوہر ہے وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو ریسکیو ٹیم ہے ان کے امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہا تھا. لیکن اسی دوران پولیس کی جانب سے جلد بازی دکھائی گئی اور اس کے شوہر کو، اس کے والد کو اور ایک بھائی جو ہے اس کو فوری طور پر حراست میں لیا گیا. پولیس کی جانب سے شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شوہر کی جانب سے اپنی بیوی اور بیٹی کو نہ پھینکا گیا ہو. لیکن تحقیقات جو ہیں وہ چند منٹ میں اس کا بیان قلم بند کرنے کے بعد اگر اس کے چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، لیکن پولیس کی جانب سے رات 2 بجے تک اس کو چمبا ہاؤس میں بٹھائے رکھا گیا. جو قریبی عزیز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان میں شدید غم و غصہ بھی اس حوالے سے ہے کہ پولیس کی جانب سے بجائے ان کی داد رسی کرنے کی، ان کی ہیلپ کرنے کی یا موقع پر امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی، پولیس نے انہی جو متاثرہ خاندان ہے انہیں کو یعنی ایک افسوسناک سچویشن بھی اس حوالے سے بنی ہے. عابد ہمارے ساتھ ہی رہے گا، راؤ دلشاد نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ڈیٹیلز لیتے ہیں. راؤ دلشاد، آپ بتائیے گا کہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اجلاس طلب کیا ہے، اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے خلاف اب اعلان جنگ سامنے آیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماں اور بچی کے دردناک واقعہ کے ریسکیو آپریشن میں موجود تمام اداروں کے حکام کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. گھر جانے کے بجائے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بکر سے واپسی پر ایئرپورٹ پر ہی ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو پولیس اور ریسکیو 1122 واسا اور ضلع انتظامیہ واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں پر مبنی غیر جانبدار فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ فوری پیش کریں گے. آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بکر کی مصروفیات کے دوران مسلسل ماں اور بچی کے واقعہ کی لمحہ با لمحہ رپورٹ بھی لی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی روشنی میں فوری اور سخت ترین کارروائیوں کا اندیا، جبکہ آپریشن کے متضاد اور غیر مستند اطلاعات دینے والے تمام افسران اور اداروں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. اب چونکہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر پر مزید تفصیلات بھی جو ہیں وہ اجلاس کے حوالے سے جاری کی جائیں گی. جی اچھا راؤ دلشاد، یہ بتائیے گا کہ کچھ دن قبل بھی اسی حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکشن بھی لیا تھا اور ان کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ ایسے تمام مین ہولز جن کے ڈھکن نہیں ہیں وہ فوری طور پر لگائے جائیں اور ان تمام چیزوں کو سیکیور کیا جائے تاکہ کوئی بھی شہری کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرے یا اندر کوئی گر نہ جائے، بچہ یا کوئی اور بڑا شخص. تو ان احکامات اور ان ہدایات کا کیا ہوا، اس بارے میں انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ اس حوالے سے احکامات جاری کیے تھے کہ کسی بھی قصبے، کسی بھی تحصیل یا کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، خواہ اربن ایریا ہو یا رورل ایریا، وہاں پر ہر صورت میں جو مین ہولز ہیں، مین ہولز کے حوالے سے ان کو کور کرنے کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی غفلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. تاہم اب جو لاہور کا واقعہ ہے، لاہور کا واقعہ چونکہ وہاں پر تعمیراتی کام جاری تھے اور تعمیراتی جو کاموں کے دوران اس طرح کا یہ واقعہ پیش ہے، اب اس حوالے سے ایک نئی صف بندی بتایا یہ جا رہا ہے کہ کی جا رہی ہے اور ہر صورت میں جو حفاظتی اقدامات ہیں، خاص طور پر ان تمام کنسٹرکشن سائٹس پر جہاں پر کھدائی کا کام جو ہے وہ زیادہ، ڈگنگ کا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، جہاں پر پائلنگ کا کام زیادہ ہے، یقیناً وہاں پر حفاظتی اقدامات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح احکامات تو جاری کیے ہیں، لیکن اب اس اجلاس میں آج اس لاہور میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے بعد نئی ترجیحات اور نئی اسٹریٹجی کے حوالے سے احکامات انتظامیہ کو جاری کیے جائیں گے. تاہم اس حوالے سے ٹھیک ہے، تو یہ یعنی سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں اور اب ایک اور اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے. راؤ دلشاد ہمارے ساتھ ہی رہے گا، نمائندہ 24 نیوز درر نایاب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. درر نایاب، آپ بتائیے گا کہ جو ڈی جی ایل ڈی اے ہیں انہوں نے اس علاقے کی جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے ٹیم کو معطل کر دیا ہے، ساری ٹیم، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟
बिल्कुल, ये रात वज़ीर आला ने जब एक्शन लिया उसके बाद सेक्रेटरी हाउसिंग ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल किया, लेकिन आज इंक्वायरी के बाद और तमाम मामला तयन करने के बाद पूरी टीम जो है वहाँ पे काम कर रही है उसको मुअत्तल कर दिया गया, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा भी शामिल है, सब इंजीनियर टीपा के, ओवरसीएस टीपा के शामिल है, नेस्पा के जो रेजिडेंट इंजीनियर है उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है कि ठेकेदार की ये नेग्लिजेंस थी, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको मुअत्तल ना सिर्फ बल्कि इनके खिलाफ सजा भी उसका भी तयन किया जाए। तो पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड कर दी गई है, लेकिन अफसोसनाक वाकया जो हुआ वो डेफिनेटली टीपा की नाअहली की वजह से और उनके कंट्रैक्टर की गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से हुआ और इंसानी जानों का नुकसान हुआ, जिस पे अब DGLD ने तो एक्शन लिया है, सेक्रेटरी हाउसिंग भी एक्शन ले रहे हैं, ताहम अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा कर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जी अच्छा, हमें ये भी बताइएगा, जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया है उस इलाके में मजीद क्या काम चल रहे हैं और जाए वक़ुआ पर क्या कोई वो CCTV कैमरे भी थे जिससे सारा कुछ वाज़े हो रहा हो कि बिल्कुल जो टीपा है वो गफलत का मुजाहिरा कर रही है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इसका तयन रात ही कर लिया गया था और CCTV की मॉनिटरिंग से पुलिस के एक्सपर्ट्स ने, DIG ऑपरेशंस ने खुद इस चीज़ का अंदाजा किया कि ये वाकया हकीकतन हुआ है। इससे पहले तो इंतजामिया बिल्कुल मुकर रही थी और इस चीज़ पे डिनाई कर रही थी कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ये फेक कॉल है, लेकिन पुलिस की बरवक्त इन्वेस्टिगेशन ने ये साबित किया, जिसमें उनको CCTV कैमरों की मदद से मालूम हुआ कि ये वाकया वाकई हुआ। वो फैमिली आई, अंदर गिरी और उसके बाद उनकी जो है वो जो डेड बॉडीज हैं वो काफ़ी आगे से 4 किलोमीटर दूर से मिली। ये टीपा का काम था बुनियादी तौर पे इसको कवर करना, क्योंकि उन्होंने एक जो ड्रेन है ओपन साइडेड उसको आगे से सरफेस को अनकवर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उस ड्रेन के अंदर लोग गिरे। और इसमें यह भी फैसला होना चाहिए था कि उस वक्त ये चूंकि बड़ा हॉट एरिया है, यहाँ पे दाता दरबार में रोज लाखों ज़ायरीन आते हैं, इसके अलावा यहाँ पे आने वाली जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात कि ये वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का अपना हलका है और सूबाई वजीर का हलका होने की वजह से भी यहाँ पे इक़दामात को नजरअंदाज किया गया, किसी ने बौतर तक नहीं गया, वजीर आला की तमाम तर अहकामात को नजरअंदाज किया गया और यहाँ पे जितने भी हुकूमती अफसरान आए, रात तक तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत सारे लोग इस चीज को डिनाइल कर रहे थे, लेकिन रात ही के कुछ ताखीर से ये पुलिस से तस्दीक की कि ये वाकया हुआ है और यहाँ पे अभी दाता दरबार की तोसी हो रही है, उसके सामने इंटरवेंशन हो रही है, जितनी भी डेवलपमेंट है वो की जा रही है। इसके साथ थोड़ा सा आगे आज़ादी चौक के आसपास वहाँ पे भी तामीरात हो रही है, रेलवे स्टेशन तक 3 किलोमीटर के अतराफ में डेवलपमेंट हो रही है और ये सारा एक हॉट एरिया है जिसको अनकवर्ड छोड़ा गया, उसके आगे सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए गए, जिसकी वजह से अफसोसनाक वाकया हुआ है। जी अच्छा दुर्रे नायब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आबिद चौधरी हमें जाए वक़ुआ से मुतल्लिक पहले भी उन्होंने डिटेल्स बताई हैं, उनसे ज़रा मजीद जानेंगे। आबिद चौधरी हमें बताइएगा कि जिस तरह से अभी दुर्रे नायब ने बताया कि टीपा की बहुत बड़ी गफलत इसमें सामने आई है, अब ज़रा जाए वक़ुआ उस हवाले से हमें गाइड कीजिए कि इलाका किस तरह का है, वहाँ पर कितनी आबादी होती है। जाहिर है वहाँ पर अगर काम हो रहा है तो मज़ीद भी ऐसी जगह होंगी जहाँ पर ऐसा कोई ख़तरा मज़ीद है, उसको अब सेट करने के लिए क्या कोई फ़ौरन इक़दाम उठाए गए हैं, जैसे कि वाक़े के बाद ही कुछ होता है? देखिए, ये दाता दरबार के बिल्कुल सामने का इलाका है जहाँ पर बोनी रोड भी है, बाटी गेट भी है, परिंदा मार्केट भी है और उसके साथ साथ लोअर माल का भी इलाका है। क्योंकि दादा दरबार की भी तोसी का काम चल रहा है, तो ऐसे में परिंदा मार्केट गिरा दी गई, वहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनाया जाना था और उसी सिलसिले में जो सीवरेज का निज़ाम ठीक करने के लिए मेन होल जो है वो बनाए गए थे और इसी मेन होल जो है वो खुले रखे गए, जिसमें टीपा और वासा दोनों की गफलत सामने आ रही है कि संगीन गफलत है जहाँ पर तामीराती काम हो रहे हैं। EPA की अगर बात की जाए, अगर कोई शहरी कोई प्लाजा बनाता है, कोई दुकान बनाता है, कोई घर बनाता है, तो फौरी तौर पर EPA वहां पर पहुंच जाता है और हिफाजती इंतजाम मुकम्मल होने पर उनको इजाजत दी जाती है कि अपनी तामीरात को मुकम्मल रखें। लेकिन यहाँ पर EPA की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी ने कोई चेक नहीं किया कि कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए, ना उसको इलाके को गार्डन ऑफ किया गया, ना बैरियर लगाए गए, ना कोई शील्ड लगाई गई और उसके साथ साथ जो मेन होल्स हैं वो भी खुले रखे गए, बल्कि 3 मेन होल्स खुले रखने के बायस, रास्ते बंद ना होने के बायस यहाँ पर चिंकी रक्षों और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी भरमार थी और उसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए घर को वापस जाने के लिए यह खातून जो है वो अपने दीगर जो अहलो अयाल है उनके हमरा यहाँ पर पहुंची थी। इसी दौरान एक 10 माह की बच्ची जो है वो मेन हॉल में गिरी और उसको बचाने के लिए माँ जो है वो पीछे कूद पड़ी। पहले तो इंतजामिया की जानिब से इनकारी थी, इंतजामिया का ही कहना था कि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं बल्कि फेक कॉल है, लेकिन जैसे ही खातून की लाश मिली तो उसके बाद तमाम से इंतजामिया जो है वो हरकत में आ गई, इस इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया, बैरियर लगा दिए गए, गनाते लगा दिए गए
اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو مین ہولز ہیں ان کے اوپر ڈھکن جو ہے لگا کے ان کو مکمل طور پر کور کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی ہے اس میں کس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے نمائندگان عابد چودھری، راؤ دلشاد اور در نیاب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.